کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب کی 24ویں آیت سے، ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور آسمان کے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے لے کر آسمان کے افق تک چاروں طرف سے فراہم کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے کہ آج ہم خدا کی حضوری میں آئیں اور پاکماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 33ویں عام اتوار کی عبادت خدا کے حضور ادا کریں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا کلام پہلی، دوسری اور تیسری یعنی انجیل مقدس تینوں تلاوتیں آخرت کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تینوں تلاوتیں نہ کہ ہمیں ڈراتے بلکہ ہمیں ان لمحوں کے بارے میں، اس دن کے بارے میں ہمیں ایک دفعہ پھر سے باور کراتی ہیں، وہ دن جب خداوند ہمارے پاس آتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ جس طرح وہ پہلے اس دنیا میں آیا، کلمہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان رہا، ہمارے لیے اس نے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ کلمہ ہم سے وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں پھر آؤں گا، جسے ہم آمد ثانی کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جب خداوند کا دن آئے گا تو بہت سی علامات ہوں گی۔ یاد رکھیں یہ علامات جن کا آج خداوند یسوع مسیح ذکر کرتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی دینا چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد آسمان سے ستارے گریں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ یہ تمام جو ہے یہ مکاشفائی زبان ہے، مکاشفائی زبان ہے جس میں خداوند یسوع مسیح بتانا اپنے شاگردوں کو یہ چاہتے ہیں کہ جب خداوند کا دن ہوگا تو وہ ہمارے عام دنوں سے کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ ہم خدا کا جلال دیکھیں گے،
خدا اپنے جلال کے ساتھ آئے گا اور ہماری زندگی کو، ہماری روزمرہ زندگی کو کیا کر دے گا؟ بدل دے گا، نیا کر دے گا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل کرے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ کلام کی نوعیت جو آخرت کے بارے میں بات کرتی ہے، یاد رکھیں اس کا بہت زیادہ تعلق ہمارے لتوریائی سال کے ساتھ بھی ہے۔ لتوریائی سال جس میں ہم پورے سال کے دوران جو ہم اپنی عیدیں مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، روزوں کا موسم، آمد کے ایام، اور اس کے علاوہ تمام عیدیں، چاہے مقدسین کی ہیں، مقدسہ ماں مریم کی عید ہے یا خداوند یسوع مسیح کی عیدیں جو ہیں، ان تمام کو ایک سال بنا کر طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور پاکمہ کیتھولک کلیسیا ایک سال جو ہے وہ 34 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کتنے ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ 34 ہفتوں پر۔ آپ نے اکثر اوقات سنا ہوگا، آج بھی جب میں نے پاکمہ شروع کی، لیکچر شروع کیا، تو میں نے بتایا کہ آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سال کے دوران، کس سال کے دوران؟ لتوریائی سال کے دوران جو 34 ہفتوں پر مشتمل ہے، ہم لتوریائی سال کے دوران آج کون سے ہفتے کی عبادت خدا کے حضور ادا کرتے ہیں؟ 33ویں ہفتے کی عبادت خدا کے حضور ادا کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا لتوریائی سال جو ہے وہ کیا ہے؟ ختم ہونے کو ہے، کیونکہ 34 ہفتے ہیں ٹوٹل۔ لتوریائی سال جو ہے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے آمد کے پہلے ہفتے کے ساتھ۔ آمد کے پہلے ہفتے کے ساتھ ہم لتوریائی سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی لتوریائی سال کا اختتام جو ہے وہ ہوتا ہے 34ویں ہفتے کے ساتھ، جس دن ہم عید مناتے ہیں۔ آنے والے اتوار ہم کون سی عید منا رہے ہیں؟ یسوع بادشاہ کی عید منا رہے ہیں۔ یعنی لتوریائی سال کا آغاز آمد کے پہلے ہفتے کے ساتھ اور اس کا اختتام 34ویں ہفتے پر یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لتوریائی سال جو ہے یہ کتنے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے۔ لتوریائی سال کل 3 ہوتے ہیں: سال اول، سال دوئم اور سال سوئم۔ یہ ابھی جس سال کے اندر ہم چل رہے ہیں یہ سال تھا سال دوئم۔ ابھی آمد کا جو اتوار ہم منائیں گے اس کے ساتھ ہم شروع کریں گے سال سوئم، یعنی تیسرا سال ہم شروع کریں گے۔ اب یہ 3 سالوں پر کیوں ہمیں لتوریائی سال جو ہے یہ 3 کا سرکل کیوں ہے؟ 3 سال کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں وجہ پتہ ہونی چاہیے۔ اتوار اور باقی کے جو عام دن ہوتے ہیں، سوموار سے لے کر ہفتے تک، جو پوری بائبل مقدس ہے اس کو ان پورے دنوں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ جو تلاوتیں ہم پڑھتے ہیں، پہلی تلاوت ہوتی ہے، دوسری تلاوت ہوتی ہے، یا سنڈے کو جب ہم پہلی، دوسری اور تیسری تلاوت کرتے ہیں، یا جو عیدیں بیچ میں آتی ہیں، پورے ایک سال کو، کلام کو جو ہے پورے ایک سال پر کیا کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے۔ ہماری بائبل میں کل کتابیں کتنی ہیں؟ ہاں جی، ہمارے کلام میں، پاک کلام میں، کیتھولک بائبل جو ہے اس میں کل کتنی کتابیں ہیں؟ 72۔ ان 72 کتابوں کو پاکمہ کیتھولک کلیسیا 3 سالوں پر ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اس لیے سال اول، سال دوئم اور سال سوئم، یعنی اب ہم تیسرا سال شروع کرنے والے ہیں، ابھی دوسرے سال میں ہے نا، تو یسوع بادشاہ کی عید کے ساتھ دوسرا سال ختم ہوگا اور آمد کے پہلے اتوار پر ہم تیسرے سال کا آغاز کریں گے۔ اب ان 3 سالوں میں، 3 سال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے کلام مقدس یعنی 72 کتابیں جو ہیں، ایک پورے کلام مقدس کا 3 سالوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہم اس کو۔
اس لیے سال اول، سال دوئم اور سال سوئم ہم مناتے ہیں، کیونکہ پوری بائبل مقدس جو ہے ان 3 سالوں پر کیا کی جاتی ہے، تلاوتوں میں ڈیوائیڈ کی ہوتی ہے، اسی لیے 3 سال ہیں۔ یہ ایئر بی جو ہے یا سال دوئم جو ہے، آج اس کا سیکنڈ لاسٹ ویک ہے، یعنی 33واں اتوار ہے۔ اور بائبل کے کلام کی نوعیت بھی کیا ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں جو آخرت میں ہونے والی۔ آخرت جو ہے، یاد رکھیں اس کو علم الآخرت کہتے ہیں، جس میں ہم 4 چیزوں پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں موت ہے، اس کے بعد اعراف ہے، اس کے بعد دوزخ ہے، اور پھر جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم کیا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے روز کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں 2 پر بات کرتے ہیں، یا زندگی پر بات کرتے ہیں اور یا موت پر بات کرتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو ہم جب اپنی آخرت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری آخرت جو ہے وہ دوسروں سے کیا ہے، فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نام میں ہم نے بپتسمہ پایا ہے، جس نے ہمارے لیے کیا کیا، دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع سے کہتے ہیں کہ وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے اب تک کبھی نہ مرے گا۔ ہمارا ایمان جو ہے، کیتھولک ایمان جو ہے، ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے کہ ہماری ایمان میں موت نہیں ہے، موت کا کنسپٹ نہیں ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، سب نے موت کا سامنا کرنا ہے، لیکن ہمیں ایک امید ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم مرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں عبرانیوں کے نام خط میں لکھاری یہی کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر قطعی طور پر once and for all اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے کوہ کلوری پر، اور وہ ایسی قربانی ہے، اس کی تاثیر ایسی ہے کہ ہم پھر کبھی گناہ اور موت کے سائے میں نہیں جائیں گے۔ ہم کبھی گناہ اور موت کے سائے میں نہیں جائیں گے، لیکن شرط ایک ہے کہ جو مسیح پر ایمان لائے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا۔ شرط ہے ایمان لانے کی۔ آج کا کلام ہمیں دعوت بھی یہی دیتا ہے کہ ہم سب نے ایک دن اپنے خداوند سے ملنا ہے۔ مقدس پولس رسول یہی کہتے ہیں کہ ابھی ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں، لیکن وہ دن آئے گا جب ہم خداوند کو روبرو دیکھیں گے۔ مسیح میں میرے جو آج کا کلام ہم سے سوال یہ کرتا ہے، کیا اس دن کے لیے ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ جب میرا خداوند میرے پاس آئے گا تو میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے خداوند کا سامنا کر سکوں؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے خداوند کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکوں؟ کیونکہ کلام میں خدا کا تو وعدہ ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ کیا ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ آج خداوند یسوع مسیح انجیر کے درخت کی بڑی خوبصورت تمثیل ہمیں سکھاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انجیر کے درخت کی تمثیل سے سیکھو، اور سیکھنا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب انجیر کے درخت میں نرم ڈالی آتی ہے، پتے نکلتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم اسے دیکھ کر ہی کہتے ہو کہ ہاں اب گرمی آنے والی ہے۔ یعنی ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں بھی یہی ہے۔ اسی بدل چڑھتا وینے تو حساب لا لینے کہ ہاں نیری ہے کہ بارش ہے۔
ٹھیک ہے, اسی کائنات نو وینے ہاں تے کائنات دے طور طریقیاں تو حساب لا لینے کہ ہاں ہون انج ہوئے گا. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر انجیر کے درخت کو دیکھ کر اس کے نرم ڈالی اور پتے کو دیکھ کر تمہیں یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ گرمی آنے والی ہے, اگر کائنات کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنی زندگی پر بھی غور کرو, اپنے عملوں کو بھی دیکھو, اپنے روزمرہ زندگی کو بھی دیکھو اور حساب لگاؤ کہ کیا ہوگا. آج کی پہلی تلاوت میں جو دانیال نبی کے صحیفے سے لی گئی تھی, لکھا ہے کہ آخر میں خداوند کے دن کے وقت سبھی جی اٹھیں گے. خداوند کا دن جب آئے گا تو سبھی جی اٹھیں گے, کچھ حیات ابدی کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے, اور کچھ ہمیشہ کی ذلت کے لیے, ہمیشہ کی موت کے لیے. مسیح میں میرے زو, یہ ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی موت یا ذلت, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ہماری زندگی, ہمارے اعمال کریں گے کہ ہم سب جی اٹھیں گے, لیکن ہمارا انجام کیا ہوگا, آخر کیا ہوگا؟ کیا ہمیشہ کی زندگی کے لیے, حیات ابدی کے لیے, یا کہ ہمیشہ کی ذلت کے لیے؟ دانیال نبی کا صحیفہ جو ہے, اس میں جب یہ بات کہی گئی تو یاد رکھیں, تھوڑا سا کانٹیکسٹ, ہسٹری تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے ہے. جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تو اس وقت جو رومی ہیں وہ یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے. ایمپرر اینٹیوکس چہارم جو ہے, اس نے ان پر بہت سی پابندیاں لگا دی تھی, مذہبی پابندیاں لگائی تھی. اور کیا ہوا, بہت سے جو یہودی ہیں ان کو قتل بھی کیا گیا, خون بہایا گیا ان کا, بہت سی آزار رسانیوں میں سے گزرے. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے, ان کا ایمان یہ تھا کہ خدا انصاف کرنے والا خدا ہے, اور جب خدا کا دن آئے گا تو خدا کیا کرے گا, جو ہمیں ایذا پہنچاتے ہیں, جو ہمیں قتل کرتے ہیں, جو ہمیں مشکل پریشانی میں ڈالتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ خدا جب سب کو زندہ کرے گا تو خدا ان کو کیا کرے گا, ہمیشہ کی ذلت کے لیے زندہ کرے گا, ہمیشہ کی ذلت کے لیے, کیونکہ یہ آج ہمارے ایمان کو کیا کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, کیونکہ ہم خدا کا اقرار کرتے ہیں. اور اپنے لیے کہتے تھے کہ وہ جو خدا پر ایمان کے لیے, جو اپنے ایمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اذیتیں برداشت کرتے ہیں, جو اپنا خون بہاتے ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمیں بھی خدا زندہ کرے گا, لیکن حیات ابدی کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کے لیے, کیونکہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مسیح میں میرے زو, آج ہم نے بھی اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی خدا زندہ کرے گا. قیامت کے روز سب زندہ کیے جائیں گے. کرنتیوں کے نام خط میں جب ہم روز قیامت کے بارے میں سنتے ہیں تو مقدس پولس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ مردوں کی قیامت ہے, مردوں کی قیامت ہے, سب جی اٹھیں گے. لیکن مسیح میرے جو سوال اب یہ ہے, سوچنے کا اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا, کیا حیات ابدی یا ہمیشہ کی ذلت. میں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے اعمال کریں گے, یہ فیصلہ ہمارا ایمان کرے گا. جس ایمان کے ساتھ
ہم یہاں پر زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جس ایمان کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، جس ایمان کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جس ایمان کے ساتھ ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ جب ہم جی اٹھیں گے تو کیا ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے جی اٹھیں گے یا کہ ہمیشہ کی ذلت کے لیے۔ آج خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہم سب کو یہ برکت عطا کرے کہ ہم اپنے لیے اچھا چناؤ کریں۔ خدا نے چننے کی برکت ہمیں عطا کی ہے، اسی لیے خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تاکہ ہم اپنی آزاد مرضی سے اپنے لیے چناؤ کریں۔ تثنیہ عشرہ کی کتاب میں خدا یہی کہتا ہے کہ میں نے برکت اور لعنت، زندگی اور موت، خدا کہتا ہے کہ میں نے دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، زندگی اور موت، برکت اور لعنت۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، پس تم زندگی کا چناؤ کر لو۔ خدا بھی کہتا ہے کہ چناؤ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، میرا چناؤ ہے کہ میں نے اچھائی کا چناؤ کرنا ہے یا برائی کا، میں نے زندگی کا چناؤ کرنا ہے یا موت کا، میں نے ہمیشہ کی زندگی کو چننا ہے یا کہ ہمیشہ کی ذلت کو۔ آج ہم خدا سے دعا مانگیں کہ خدا ہمیں ایمان کی برکت عطا کرے، وہ ایمان جس میں ہم مسیح کا اقرار کریں، وہ ایمان جس میں ہم رسولوں کی مانند جان دینے تک وفادار رہیں۔ مسیح میں میرے جو خداوند یسوع مسیح، یہ مقدس مرکز کی انجیل کا جو 13واں باب ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کچھ پیشن گوئیاں کرتا ہے آخرت کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ جو ہیکل تھی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ہیکل جو ہے یہ تباہ کی جائے گی، اس کی بے حرمتی کی جائے گی، اس کے پتھر پر پتھر نہ رہے گا۔ اور 70 اے ڈی میں ایسا ہی ہوا، ہیکل کو برباد کیا گیا، پتھر پر پتھر نہ چھوڑا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یسوع نے یہ کہا تھا، یہ ہوا ہے۔ خداوند یسوع سے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، پیشن گوئی کرتے ہیں کہ میرے نام پر جو میرا اقرار کرے گا، جو میرے نام پر چلے گا، اسے اذیتیں برداشت کرنا ہوں گی، شاید موت بھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد ہیں، جن میں سے صرف یوحنا عارف، جس کا ہم مکاشفہ پڑھتے ہیں، جس کی انجیل پڑھتے ہیں، صرف مقدس یوحنا ہے جو اپنی نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی، طبعی موت جس کی ہوئی تھی، باقی تمام جتنے ہیں رسول سب کو قتل کیا گیا تھا، ایمان کے لیے شہید کیا گیا تھا۔ کسی کو الٹی سلیب دی گئی، پطرس جس کو الٹی سلیب دی گئی، کسی کا سر قلم کیا گیا، اور اسی طرح اور بہت سے طریقے۔ آج ہم کلیسیا ہیں، آج ہم 2024ویں سال کی کلیسیا ہیں، یاد رکھیں، یعنی کوئی 1 2 3 سال کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں 2024 سال ہماری کلیسیا کو ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں، جو پہلے ابتدائی مسیحی تھے ان کی زندگیاں بھی اتنی آسان نہیں تھیں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہزار آسانیاں ہوتی ہیں، ہمارے انصاف نے ہمیں دیے جاتے ہیں، ایمان کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو ہے زبردستی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ پہلی جو صدیاں تھیں، اور کوئی 1 2 صدی کی بات نہیں ہے، 300 سال تک
300 साल पहली कलीसिया की सदियां जो है, इब्तदाई कलीसिया जो है 300 साल तक वो अज़ियतें बर्दाश्त करते रहे, 300 साल तक। आज जब हम सुनते हैं कि किसी को जला दिया गया है, किसी को मार दिया गया है, किसी का कत्ल कर दिया गया है ईमान के नाम पर, याद रखें ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई आज नहीं शुरू हुआ है कि हम कहें कि वो आज ही मसीहियों के साथ ही होना शुरू हो गया, नहीं। याद रखें पहले दिन से, और जिसने हमारे ईमान की बुनियाद रखी खुद मसीह, उसके साथ भी वही हुआ जो आज हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ा हैं, याद रखें। और जो बदन के अज़ा होते हैं उनके साथ वही होता है जो सर के साथ होता है। हम मसीह के बदन के अज़ा हैं, और ये अज़ा रसानियाँ, ये नाइंसाफ़ियाँ, ये ईमान के नाम पर जो है आपको जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले 300 साल जो हैं अज़ियतों के साल थे। आज भी तारीख़ में जब याद किया जाता है तो यही कहा जाता है कि पहले 300 साल मसीही ईमान की तारीख़ के अज़ियतों के साल थे, यानी द ईयर्स ऑफ परसिक्यूशंस। और ये हम तो आज जो बात करते हैं ना, वो बहुत और तरह की परसिक्यूशंस थी, अज़ार सानियाँ थी। ये आपके जो रोड लैंप्स हैं, ये आप जब सड़क पे जाते हैं तो खंबे लगे होंगे ना लाइटां वाले, ठीक है। रोम दियां सड़कां ते याद रखना अज़ार सानियाँ इंसान कि मसीह ਜਿਹੜੇ मसीह ਦਾ इकरार करते सन ਜਾਂ मसीह ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟਾਈਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸੀ जिन्हें मसीहत ਨੂੰ अपनाया सी, तो फिर ये मसीहत फैली सी पूरी दुनिया 'ਚ। रोम ਉਹਦੇ 'ਚ मसीहत कॉन्स्टेंटाइन ਜਿਹੜਾ एक एम्परर सी, ਜਿਹੜਾ एक शहनशाह सी, ਉਹਨੇ जो मसीहत ਨੂੰ अपनाया सी, तो फिर ये मसीह ਜਿਹੜੇ ਨੇ फिर इंज ਵਧੇ सन, रोम सेंटर बन गया सी। फिर नहीं तो पहला रोम ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ रोम ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਅਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਵੰਸਵੰਨੀਆਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, याद रखना। थोड़ी कड़वी हकीकत है लेकिन सुननी बेहतर होंगी, अच्छी होंगी सुन लैनी, कदी कदी तरबियत भी होनी चाहिए है। अज अजियत की जरूरत नहीं पैंदी, अज एक बिरयानी का डब्बा ही बड़ा होंदा है, ठीक है। बिरयानी की एक देग ला लो तो जिधर मर्जी लै जाओ। अज भी गवांढियां ने अज सुनिया कि नाश्ता भी दिता है तो अज दोपहर की रोटी भी है, तो अपना गिरजा वेख लो पिछे मुँह करके। मैं कह रहा वहाँ कि ना वो मसीह अज ने तो ना वो अजीयत अज ने। अज तो फर्क गल है, अज बिरयानी का डब्बा है तो साडा ईमान किते दा किते हुंदा है। मसीह च मेरे जो खुदावंद यसू मसीह कहता है कि अपने अमलों ते गौर करो, तुहाडे अमल तुहाडे लई फैसला करनगे कि तुहाडा अजर की होएगा, ठीक है। असी पंजाबी च एक बड़ा कमाल का एक सेइंग है, आदे ने अमलों का की करते ने खटियाई खाईदा। जो अमल ने उंज दा ही ईमान है, तो जिंज दा ईमान है उंज दी जिंदगी है। इसलिए अपने ईमान च मजबूत होइए, अपने ईमान च मजबूत होइए।
तो फिर मुश्किल आन, परेशानियां आन, तो खुदा का शुक्र करिए। लेकिन जे अपना ईमान ही मजबूत नहीं है, जे एक बिरयानी का डब्बा या एक जूस अगर यही तुहाडे ईमान नूं हिला देवे, तो फिर मसीह किहड़ी गल दे असीं। बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर असी मसीह हाँ, ये भी कहना मसीह की तजलील है। अगर साडा ईमान ये इंज दियां शैवां ते भी तिलक जावे तो फिर तो अपने आप को मसीह कहना ये मसीह की तजलील है। इसलिए अपने ईमान पर गौर करना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, ताकि खुदा अपना वादा साडे नाल पूरा कर सके। खुदा का वादा जरूर है, मैं हमेशा जिंदगी दाँगा, लेकिन उस वादे नूं तकवीयत या उस वादे नूं मजबूती साडा ईमान अता करदा है। यसू मसीह ने जदों भी किसी नूं जिंदगी दी, अखां दित्तियां, चाहे लंगड़े नूं चलण की ताकत दी, खुदा यसू मसीह ने हमेशा की क्या, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया है, अच्छा किया है। तेरे ईमान ने, यसू मसीह ने अपने ईमान की गल नहीं की। यसू तो है ही खुदा है, वो तो जिंदगी देने वाला है। वो तो आप ही वादा किया है कि वफादारी तू वहा तो जिंदगी तेन मैं दाँगा। इसलिए वफादारी साड़ी जरूरी है। यसू तो वफादार है, खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है। अज दुआ करांगे कि खुदा साडे ईमान नूं वधाए तो सानूं बरकत अता करे कि जिदन खुदा साड़ी जिंदगी च आए, जिदन खुदा का दिन साढ़े ते आए, उस दिन असी आप नूं खुदा दे लायक बना सकीए, समझ सकीए, तो उहदे नाल खुदा दी बादशाही च दाखिल हो सकीए। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।